دروازہ کھولتی ہے، دائیاں پوچھتی ہے کوئی بچہ ہے تو ہم بچہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، اس کا والد نہیں، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں ملے گا۔ دائی ہونے کا پھر فائدہ بھی نہیں ہے، جب یہاں سے ہمیں معاوضہ نہیں ملے گا تو بچہ لے کر جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دائی وہاں سے نکل کر آگے چلی گئی، بڑے بڑے وہ آسار کے بچوں کو اٹھا کر جا رہی ہیں۔ دوسری دائی آتی ہے، اما آمنہ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بچہ ہے تو بچہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اما آمنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا کہ دائیا آگے چلی جا، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس بچے کے دروازے پر جو بھی آتا ہے یتیم بچہ سمجھ کے وہ آگے چلے جاتے ہیں، اس یتیم بچے کو کوئی لینے کے لیے، اس یتیم بچے کی پرورش کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ دائی کہتی ہیں، آنے والی دائیاں کہتی ہے دروازہ تو کھولو، دروازہ کھلتا ہے، حال حوال لیا جاتا ہے کہ بچہ یتیم ہے، کچھ معاوضہ ملے گا، معاوضہ کچھ نہیں ملے گا، اللہ دے گا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ نکل کے آگے جا رہی ہیں۔ 3 دن کے بعد ایک اونٹنی جو کمزور لاغر اونٹنی بے حلیمہ، دائی حلیمہ اپنے گھر سے آ رہی تھی، رستے کے اندر تھی، باقی دائیاں بڑے بڑے سرداروں کی، بڑے لوگ کی بچے لے کر واپس جا رہی ہیں۔ رستے کے اندر دائی حلیمہ سے ملاقات ہو گئی، بڑے بڑے رؤساء کے بچے لے کر جانے والی دائیاں کہتی ہے، حلیمہ بچے تو ہم لے کر جا رہے ہیں، ایک بچہ مکہ کے اندر ہے، یتیم بچہ ہے، اگر اسے لینا ہے تو جا کر اس بچے کو اٹھا کر لے جا، باقی تو بڑے بڑے افسروں کے بچے ہم لے کر جا رہے ہیں۔ حلیمہ کی سواری بھی کمزور، مٹک کر رہی ہے، ایسا ایسا دائیاں باقی دائیاں آنے والی آ کر بڑی تیز سواریاں تھی، بڑے بڑے لوگوں کی بچے لے کر معاملہ طے کر کے چلے گئے۔ دائی حلیمہ پیچھے سے ابھی آ رہی ہے، باقی دائیاں بچے لے کر واپس جا رہی ہیں۔ جب دائی حلیمہ آتی ہے شہر کے اندر، مکہ کے اندر پہنچتی ہے، آ کر دروازہ اما آمنہ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولو، اگر بچہ ہے تو بچہ لینا ہے۔ اندر سے جواب ملا، بچہ تو ہے، بچہ یتیم ہے، آگے چلی جا۔ کئی دائیاں یہاں پر آئی، سب نے بچے کو چھوڑ گئی، اس لیے چھوڑ گئے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچے سے ہمیں کیا معاوضہ ملے گا۔ دائی کہتی ہے دروازہ کھولو، اما آمنہ نے دروازہ کھولا، اما آمنہ کہتی ہے بچہ ہے لیکن بچہ یتیم ہے، اس کا والد کا سر پہ سایہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، اگر لے جانا چاہتے ہو تو بچے کو لے جائے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے آمنہ مجھے بچہ تو دکھا، بچہ کہاں پر ہے؟ اما آمنہ کہتی ہے حضور میرا بیٹا تو آگے آرام فرما رہا ہے۔ دائی حلیمہ آگے جاتی ہے، محبوب سے کپڑے کو ہٹا کر دیکھتی ہے، جیسے ہی چہرے کو دیکھا دل سے پکار اٹھی، کہتی ہے میں نے کئی بڑے بڑے لوگوں کے بچے پرورش کیے لیکن ایسا بچہ حسن والا، ایسا بچہ نورانی چہرے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ غیب سے آواز ہے حلیمہ حلیمہ، آج تک ہم نے ایسا نورانی چہرے والا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، تو کیسے دیکھتی؟ دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، میرے سینے کے اندر دودھ کم تھا، میرے سینوں کے چھاتوں میں سے دودھ اتر کر آ گیا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ بچہ شان والا ہے، یہ بچہ بڑا عظمت والا ہے،
جلدی کیوں اس بچے کو لے جاؤں، کہیں یہ بچہ من سے واپس نہ لیا جائے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے امنا بچہ دے، بس ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے، بس ہمیں بچہ چاہیے۔ امنا کہتی ہے حلیمہ سوچ لے، دیکھ لے، اس کا تو سہارا نہیں ہے، اس کا تو بالغ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا معاوضہ تو نہیں دے سکیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے بس ہمیں بچہ چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ بچہ لے کر دائی حلیمہ بہر آتی ہے، اپنے خاوند کو کہتی ہے اونٹنی کو کھڑی کر، سواری کو اٹھا، جلدی کر، یہ بچہ بڑا شان والا، بڑی عظمت والا لے کر آئی ہوں، آج تک میں نے ایسا حسن والا، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی چہرے والا زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینے کے چھاتیوں میں درود آ گیا۔ ہم میرا اپنے خاوند کو کہتی ہے حالت جلدی کر، کہیں بچہ ہم سے واپس نہ لے لے۔ اس کی والدہ حالت نے سواری کو اٹھایا، دائی حلیمہ محبوب کو لے کر پیچھے بیٹھ گئی۔ اب سواری کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن سواری نہ اٹھی۔ سواری کیسے اٹھتی؟ کیونکہ محبوب پیچھے سے، امام الانبیاء پیچھے ہیں اور دائی حلیمہ کے خاوند آگے ہیں۔ امام الانبیاء کو پیٹ آ رہی ہے، جو خود امام الانبیاء بننے والے ہیں، اللہ اس کو پیٹ دینا بھی برداشت نہیں کر رہا۔ دائی حلیمہ سمجھ گئی، اپنے خاوند حارث کو کہا آپ پیچھے بیٹھے، میں بچے کو لے کر آگے بیٹھ جاتی ہوں۔ دائی حلیمہ محبوب کو لے کر آگے بیٹھی، جیسے ہی آگے بیٹھی فوراً سواری خود بخود کھڑی ہو گئی، رخ تبدیل کیا، ایسے چلی بڑی تیزی سے۔ دائیاں چلنے والیوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اتنی بڑی تیزی سے سواری آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی دشمن آ رہا ہمیں لوٹنے کے لیے، وہ بھی ڈر گئی۔ لیکن جب قریب آتی ہے سواری، دائیاں کہتی ہے یہ جو دائی حلیمہ آ رہی ہے جو ہم سے یہاں کا ابھی کراس کر کے گئی تھی، لیکن یہ اتنا جلدی واپس کیسے آ رہی ہے؟ اتنی بڑی عالیشان سواری، اتنی بڑی تیز سواری، اتنی بڑی عظمت والی سواری اس نے لے لی ہے۔ لیکن دائی حلیمہ کی سواری جب ہم دائیوں سے کراس کرنے لگی، باقی دائیوں نے کہا حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ تیری سواری تو کمزور، چلنے کے قابل نہیں تھی، ہم تو 3 دن سے پہلے مکہ کے شہر سے واپس جا رہے، تو ابھی ہم سے کراس ہو کر مکہ داخل ہو رہی تھی، تو اتنی تیزی اتنی جلدی میں تو ہمیں کراس کر کے جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ حلیمہ سواری بدلی ہے، سواری کوئی نئی خرید لی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں، سواری وہی ہے، بیمار وہی لاغر ہے، وہی بیمار ہے، لیکن جو میرے سامنے گود میں جس پیغمبر کو، جس بچے کو لے کر میں جا رہی ہوں، اس بچے کے لیے سارے کمال ہے، اس بچے کی شان اور عظمت ہے، اس بچے کے صدقے یہ جو میرے اوپر میری سواری پر سوار ہے، اس سواری کے کمال ہے، میری سواری کا کمال نہیں ہے، جو اس پہ سوار ہے بچہ، اس کی یہ عظمت یہ شان ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے السلام علیکم کہہ کر سواری آگے تیز کر کے نکل کے چلی گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس نے حضور کے پیچھے چلا وہ کامیاب، جو حضور کے دامن کو چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ جو حضور سے دلی محبت کرے گا، سچی محبت کرے گا وہ کامیاب، جو منہ سے محبت کرے دل میں نفرت اور بغض کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ابو جان ہمیں آپ سے محبت، امی جان ابو جان ہمیں آپ سے محبت۔ جب امی اور ابو کہتے ہیں بیٹا کچھ پیسے تو دے، کہتے ہیں یہ بات آج کی ہے، آج کے بعد نہیں کرنا، خاص محبت ہوئی۔ بھائی کہتا ہے، بھائی کو
وہ بھائی کہتے ہیں بھائی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جب تم مجھ سے جدا ہوتے ہیں مجھے بڑی آپ